بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج قدم بقدم کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس حج کے چوتھے دن سے متعلق ہے، لیکن یہ درس در حقیقت حج کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن کے حج کے مختلف اعمال سے متعلق ہے۔ یہ 3 دن دراصل وہ دن ہے جس میں حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں اور وہاں پر کثرت سے اللہ جل شانہ ذکر کر دیتے ہیں، دعائیں مانگ دیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ اور یہی دن ہے جس کو ایام تشریق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی جانب قرآن کریم میں بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے لوگو آپ معدود کے چند دنوں میں اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے یہی منقول ہے کہ ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہے، مطلب یہ کہ عرفات کا دن، حج کا دن، پھر حج کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن، یہ ایام تشریق ہے جس میں تکبیرات کی جاتی ہے۔ عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر 13ویں ذو الحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات کی جاتی ہے۔ انہی ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ، اور ایک روایت میں آیا ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ شُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ تو ایسے ایام ہے جس میں کھانا پینا کیا جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا ان ایام میں حاجی صاحبان مینا میں قیام کر دیتے ہیں اور وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جس کو جمرات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پچھلی دروس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر شیطان کو آپ نے 7 کنکریوں سے مارنا ہے۔ شیطان کو کب مارنا ہے، کس وقت مارنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے نقل کی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمار بعد الزوال، کہ زوال کے بعد یعنی 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد آپ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار دیں۔ کنکریوں کا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے، 7 کنکریاں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس طرح یا اس طرح مارنا ہے، اس طرح یا بالنگ کے ایکشن میں یا دوسرے طریقوں سے یا کسی بڑی چیز سے مارنا سنت طریقہ نہیں ہے۔ اور ہر کنکری کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ ان 3 ایام کے اعمال ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں اس کے جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی آپ اگر 11ویں اور 12ویں تاریخ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے دن اگر آپ یہ اعمال کر دیتے ہو اور 13 تاریخ کو آپ نہیں رکتے، آپ عید کے چوتھے دن تک نہیں رکتے، بلکہ عید کے تیسرے دن آپ یہ اعمال پورے کر کے مکہ آ جاتے ہو، تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ومن تأخر سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ عید الاضحیٰ کے چوتھے دن تک مینا میں قیام کرے، وہاں پر رمی جمرات کرے، شیطان کو کنکریاں مارے، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ آئے اور وہاں پر طواف وداع کرے۔ تو یہ تھے عید الاضحیٰ کے چوتھے دن کے اعمال، جو در حقیقت چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن کے اعمال ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ایام میں حاجیوں نے مینا میں رہنا ہے اور وہاں پر تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد بلکہ نماز ظہر کے بعد 7 کنکریوں سے مارنا ہے، 7 چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مارنا ہے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ اعمال ہے، اور اس کے ساتھ کثرت سے اللہ جل شانہ کی ذکر کرنا
اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد، پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کھڑے ہو کر خوب اچھی طریقے سے دعائیں مانگنا ہے، گڑ گڑا کر رو کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا ہے۔ البتہ تیسری جمرہ یعنی تیسری شیطان کو مارنے کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد مکہ شریف آیا اور وہاں پر آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ ہاں، طواف وداع کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق